ساجد، جہاں ہمارے اس پروگرام چرچا ٹائم میں ہم نے بات کی ہے مولا علی کی بتائی ہوئی 9 خوشیوں کی چابیوں کی، تو ہم نے یہ تو سیکھا کہ کس طرح صبر کرنا خوشیوں کی ایک چابی ہے. لیکن کیا تم جانتے ہو کہ مسائل ہونے کے باوجود، تکلیفیں ہونے کے باوجود مسکرانا بھی خوشیوں کی ایک چابی ہے؟ ہاں، یہ تو جو ہے ایک چابی میں سے امام علی علیہ السلام نے بتایا، ایک چابی ہے کہ خوش رہنے کی ایک یہ بھی ہے. لیکن بہت مشکل ہے کہ اگر آپ کے دل میں بہت غم ہے، بہت پریشانیاں ہیں، ان سب کے باوجود بھی آپ مسکرائیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ کس طرح کا نظریہ ہے. کس طرح کا نظریہ ہے، ایگزیکٹلی. اور جہاں ہم کہتے ہیں نا کہ جس طرح مولا علی نے کہا اسمائل ایون اف یور ہارٹ از بلیڈنگ، تو میں یہ سوچتی ہوں لوگ یہ کہیں گے یہ تو کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے. لیکن اگر مولا علی نے کہا ہے تو یہ ہم کر سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں وہ بہت زیادہ مشکل والی نہیں ہوتی ہیں، لیکن کرنا مشکل ہوتا ہے. جی. تو میرے خیال سے آج ہم لوگ اس پر بات کر لیتے ہیں کہ مسکرائیے اس کے باوجود کہ جب آپ کے دل میں غم ہو. اس پر بات کرنے کے لیے آئیے ملاقات کرتے ہیں اور شو پر استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کا. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اتنے ایپیسوڈ میں بات کی ہے کہ مولا علی نے کس طرح ہمیں خوش رہنا سکھایا ہے، تو وہیں جو 8ویں چابی ہے وہ یہ ہے اسمائل ایون اف یور ہارٹ از بلیڈنگ. یعنی چاہے پھر آپ کے دل میں کتنا بھی غم کیوں نہ ہو، خون آلودہ کیوں نہ ہو جائے آپ کا دل، پریشانیوں سے آپ کو مسکرانا ہے. تو ایسے میں اگر کسی نے ہمارے ساتھ بد اخلاقی کی ہو، غلط الفاظ کا استعمال کیا ہو، تو ایسے میں اگر ہم غصہ نہ کریں تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ یہ کس طرح کا نظریہ ہے کہ اتنے مسئلے ہونے کے بعد مسکرائے جا رہے ہیں. کبھی کبھی بولیں گے کہ کم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین. سوال اس بات کا ہے کہ ہم معیار کس چیز کو مان رہے ہیں، لوگوں کی سوچ کو، لوگوں کے قول کو، یا قرآن کی بات کو، یا ائمہ معصومین کی فرمودات اور ان کی روش کو. جی. اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس سے بحث نہیں ہے. جی. لیکن قرآن نے جو مومن کی پہچان بتائی ہے وہ یہ وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، یہ اللہ کے بندے زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے. جی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں، تو جاہل مخاطب ہونے مطلب جاہل کوئی بےہودگی کرتا، مطلب وہی ہے نا، بدتمیزی کرتا ہے. قَالُوا سَلَامًا، وہ سلام کر کے اپنا نکل جاتے ہیں. جی. یا اس دن بھی ہم نے آپ کو نقل کیا نا کہ امام کو وہ آدمی برا بھلا کہہ رہا ہے، حضرت اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد اس سے کہتے امام سجاد علیہ السلام کہ بہت سی باتیں ہماری تم لوگوں سے مخفی ہے، لک حاجہ، کوئی ضرورت ہے تم کو، فاستحی الرجل. امام نے کہا بھائی اس کو دے دو، کیا نام ہے، 1000 درہم دے دو، اپنی یابا اتار کے دے دی. تو کہتا اشہد انک من اولاد الرسول، ہم گواہی دیتے ہیں واقعاً آپ اولاد پیغمبر ہیں. تو لوگ کیا کہیں گے، ہم سے اس سے بحث نہیں ہے. ہمارے اماموں کی سیرت یہ ہے، لیکن کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یہ کتنوں نے مذاق اڑایا رسول اللہ کا، ان کا تو اختیار تھا کسی کے لیے بھی. اچھا یہ بتائیے ساجد صاحب، حضرت نوح سلام اللہ علیہ بد دعا کر دیں اللہ سن لے گا، رسول اللہ کرتے تو نہ سنتا. بالکل. لیکن کتنی بےہودگیاں پیغمبر کے ساتھ ہوئی، اوجھڑی پھینکی گئی، گندگی پھینکی گئی، کہیں بد دعا کی. جی تو لوگ کیا کہیں گے اس سے بحث نہیں ہے، دین ہم سے کیا چاہتا ہے یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. لیکن اگر مولانا صاحب یہاں پہ میں جاننا چاہوں گا، فار ایگزامپل ہمارے دوست اور ہمارے رشتہ داروں کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہے، خراب ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرا دل بھی چاہ رہا ہے کہ ہم اس سے ملاقات کریں، رشتہ داری آگے بڑھائیں، بات کریں، تو جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں وہ ہمیں روک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے کہ بھائی اگر آپ بات کرو گے تو گڑبڑ ہو جائے گا. تو ارد گرد کے لوگ ہمارے امام تھوڑی ہیں، رہنا انہی کے ساتھ ہے نا. ٹھیک ہے لاکھ رہنا، آپ ان کو، وہ کیوں آپ کے اوپر اثر آپ جھک گئے، آپ کی عزت نہیں، آپ ان کو سمجھائیے کہ ٹھیک ہے آپ کا نظریہ یہ، لیکن ہمارا امام یہ کہتا ہے، آپ دب کیوں رہے بھائی؟ اگر وہ آپ کے اوپر اثر ڈال سکتے ہیں اپنی بنیاد پر، تو آپ کیوں نہیں ان کو سمجھاتے کہ امام یہ کہہ رہے ہیں، رسول یہ کہہ رہے ہیں، اہل بیت کا نظریہ، آپ کیوں اثر قبول کر رہے ہیں، اپنا اثر کیوں نہیں ڈال رہے ہیں؟ سامنے والا بھی تو کمزور سمجھنے لگے گا نا مجھے. فار ایگزامپل اگر میرے جھگڑا ہو رہی میرے رشتہ داروں سے اور اگر میں انہیں نہیں اس طرح سے جواب دے رہا ہوں. دیکھیے شروع سے جو ہماری بات چلی ہے نا، اگر خدا کسی کے ساتھ ہے
ہاں. تو دنیا کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا. جی. آپ خوشنودی الہی کے لیے جائیں گے تو آپ کو کمزور نہیں سمجھ, اللہ مضبوطی دے گا. مولانا صاحب جس طرح آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر اللہ پر بھروسہ ہو تو پریشانی اپنے آپ آسان لگنے لگتی ہے, لیکن اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب ہمارا دل شکستہ ہوتا ہے, مسائل بڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں سے پرابلم ڈسکس بھی کرتے ہیں تاکہ ہمیں سلیوشن چاہیے ہوتا ہے, لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ ہم پر ہنسنے لگتے ہیں یا ہمارا مسئلہ ان کے لیے ایک جوک بن جاتا ہے. تو ایسے میں کس طرح ہمیں صبر رکھنا ہے یا پھر یہ سوچنا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ دیکھیے, اللہ مسبب الاسباب ہے. اب یہ تو کمیاں ان لوگوں کی ہیں جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں, جی, اور ہم کو بھی اس بات کی احتیاط برتنی چاہیے کہ ہم اپنے مسائل واقعی کس سے بیان کر رہے ہیں. یہ واقعاً ہم کو حل پیش کرے گا یا ہمارا مذاق اڑائے گا. اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو بالکل آپ اپنے کو ہلکا مت کیجیے ان کے سامنے, جی, اپنے مسائل مت رکھیے. اللہ مسبب الاسباب ہے, لیکن اگر ہو سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ روایت کہتی ہے کہ ما ندم من استشارہ, اس کو کبھی شرمندگی نہیں ہوتی جو پبلک سے, لوگوں سے مشورہ کر کے کام کرتا ہے. لیکن مشورے میں یہ بات بہرحال ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ واقعاً ہمارا مددگار ہوگا یا ہمارا مذاق اڑائے گا. جی. تو ایسے آدمی کے دیکھیے, اسلام روایت کہتی ہے کہ اللہ نے بندے کو ہر چیز کی اجازت دی ہے, جی, الا اذلال نفسه, مگر اپنے کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. نہیں دی ہے. ایک چیز اور, تواضع خاکساری اچھی چیز ہے, مگر وہ تواضع آپ کی ذلت کی طرف لے جائے وہ اچھی نہیں, وہ اچھی نہیں ہے. اوکے, اسی لیے کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ آپ ایک بڑے آدمی ہیں, اپنے چھوٹوں سے کبھی آپ اپنے کو بڑا مت سمجھیے, انہی کے لیول پر رہیے. یا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے یہاں مولا سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا. مولا کے یہاں باپ بیٹے دونوں آئے, جی, دعوت میں کھانے کے وقت مولا نے قمبر سے کہا لوٹا لے آؤ, لوٹا آیا. حضرت نے چاہا کہ ہاتھ دھلا جائے, وہ بیچارہ گھبرا گیا, ارے مولا, کہا نہیں تم میرے یہاں مہمان آئے ہو. جی, یہ تواضع ہے, یہ خاکساری ہے. میں آج تمہارا ہاتھ دھلاؤں گا, قیامت میں 10 خدمت گزار مجھ کو اس کے بدلے میں ملیں گے. لیکن وہی پھر امام نے جو ہے وہ محمد حنفیہ سے کہا کہ لڑکے کا ہاتھ تم دھلا دو, اور فرمایا بیٹا اگر تم اکیلے آئے ہوتے تو میں تمہارا ہاتھ دھلاتا, لیکن چونکہ تم اپنے باپ کے ساتھ آئے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر یہ ایٹھن آ جائے کہ ابا کا بھی ہاتھ مولا نے دھلایا, میرا بھی ہاتھ مولا نے دھلایا. تو تواضع تو اپنی جگہ ہے, لیکن یہی تواضع اب آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں کر رہے ہیں, باپ کے ساتھ کر رہے ہیں, بھائی کے ساتھ کر رہے ہیں, بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہی آپ خاکساری دکھلا رہے ہیں کسی بڑے آدمی کے سامنے, جی, تو اب یہ تواضع نہیں ہے, یہ ذلت کی بات ہے. اس کو دین منع کرتا ہے کہ یہاں کسی کی عزت اس کے پیسے کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. اوکے, تو یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا, ہاں وہی ہے نا, پھر ہماری ویلیو, ہماری اہمیت کیا ہے. اوکے, اچھا ایک چیز اور میں یہاں جاننا چاہوں گا کہ مولانا صاحب اس کو میں تھوڑا سا ایمان سے جوڑنا چاہوں گا, کیونکہ جب دیکھتے برا وقت پڑتا ہے تو سب سے پہلے جو کمزور پڑنے لگتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا ایمان. اب جب دل میں اتنا غم بھرا ہو تو اس جگہ پر ایمان کا باقی رہنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو ایمان کے حوالے سے آپ بتائیں گے کیسے اسے ہم لوگ محفوظ کر سکتے ہیں برے وقت میں؟ دیکھیے, اس کے لیے جو ہے وہ کئی طریقے ہو سکتے ہیں. جی, ایک تو یہ کہ ہم اسی سے فریاد کریں, ٹھیک ہے, کہ میرے معبود میرے ایمان کو سلامت رکھ, ہاں, میرے اللہ میرے ایمان کو سلامت رکھ. اہل بیت سے توسل کریں. پھر یہ کہ ہم بزرگوں کی داستانیں پڑھیں, جی, اصحاب کی, ائمہ معصومین کے, ائمہ کے ساتھ رہنے والوں کے, کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے مصیبتوں کا سامنا کیا ہے, اس کے باوجود اپنا ایمان انہوں نے محفوظ رکھا ہے. جی, ابوذر کی زندگی دیکھ لے آدمی سامنے, جی, حضرت ابوذر سلام اللہ علیہ پر کیا کچھ آفت نہیں پڑی ہے, جی, لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا انہوں نے. بالکل, جی. تو یہ اصحاب کرام کی زندگی بھی ہمارے لیے رضوان اللہ علیہم ایک مشعل راہ ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے کہ ہے. ہاں, جی, کہیں پہ ایسا کچھ پوائنٹ آپ بتائیں گے کہ جہاں پہ احساس ہو جائے کہ نہیں ہمارا ایمان ڈگمگا رہا ہے؟ وہی ساجد کے سوال کے ساتھ مولانا صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں ائمہ کی زندگی پر نظر ڈالنی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم اکثر سنتے ہیں ساجد, کافی حدیثیں ملتی ہے کہ وہ ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے, جبکہ کافی واقعات ہے کہ لوگ ان پر کچرا پھینکتے تھے, ان کو پتھر مارتے تھے, لیکن ان کے چہرے سے مسکراہٹ کبھی نہیں جاتی تھی. تو اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں اسے کیسے اتار سکتے ہیں؟ بات تو یہ صحیح ہے کہ جو پچھلے اس میں کہی گئی نا, مسکراتے رہنے کا
سب سے اچھا راز یہی ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے پیچھے کتنی بڑی جماعت ہے. ہمارا خدا ہمارا حامی ہے, ائمہ اہل بیت ہمارے حامی ہیں. اگر ان کا تصور ہمارے, اور پھر یہ آئے گا کب؟ وہی معرفت کی بنیاد پر. جتنا یہ سارا جا کے کہاں رکے گا؟ اسی توکل پہ جہاں سے آپ شروع ہوئے. جتنا آپ کا توکل بڑھتا جائے گا اتنا یہاں آپ کا کانفیڈنس بڑھتا جائے گا اور وہ مسکراہٹ کا سبب بنے گا. کچھ بھی ہو, میں آپ کو توکل کی ایک مثال دے دیتا ہوں بڑی آسان سی, کہ اگر واقعی آدمی کو خدا پر اعتبار ہو تو بڑے سے بڑا کام آسان ہو سکتا ہے. انقلاب کا زمانہ تھا, مرحوم امام خمینی رضوان اللہ علیہ, ہے نا, پوری دنیا نے, یہ تو امام نہیں ہے نا, جی بالکل, یہ تو معصوم نہیں ہے نا, لیکن انہوں نے خود اپنا جو ہے وہ بیان کیا جب آزاد ہو کے آئے. کہتے ہیں کہ جب مجھ کو ان لوگوں نے گرفتار کیا تو آپ جب قم سے چلیں گے تہران کی طرف, یہ سڑک جا رہی ہے ایک ترچھے ایسے ہی جنگلی راستہ مڑا ہوا علی آباد کی طرف, ککار میری موڑ دی گئی ادھر علی آباد کی طرف. انہوں نے کہا مجھ کو یہ احساس ہونے لگا کہ آج میرا کاؤنٹر ہونا ہے. ممبر سے ان آدمی نے فرمایا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو میں ڈر گیا؟ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نہیں ڈرا. پولیس والے جو مجھ کو اریسٹ کر کے لے جا رہے تھے وہ ڈر رہے تھے اور میں ان کو سمجھا رہا تھا. یہ اطمینان کہاں سے آتا ہے؟ یہ اسی توکل کا نام ہے. بالکل, ہے نا. اللہ کے اوپر جتنا بھروسہ آدمی کا بڑھتا جائے گا اتنا جو ہے وہ چیزوں کو آسان ہو جائے گا. ہاں, ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ہم ڈگمگانے ایمان کو مضبوط کرنے کی دعا اور کوشش ہم کو کرنی چاہیے. جی چلیے, بہت شکریہ مولانا صاحب. ویورز, آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ جس طرح امام علی علیہ السلام نے فرمایا اسمائل ایون اف یور ہارٹ از بلیڈنگ, یعنی آپ کو اللہ پر اس قدر توکل ہونا چاہیے چاہے مسئلے کتنے بھی بڑھ کیوں نہ جائے. اگر آپ نے جو بھی کیا وہ پروردگار عالم کے لیے کیا, اگر آپ نے یہ ٹھان لیا, مان لیا اور جان لیا کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا وہ ساری چیزیں اللہ نے دیکھی ہے, تو اپنے آپ کے لیے زندگی آسان ہونے لگے گی. اور جب یہ زندگی آسان ہونے لگے گی تو آپ خوش رہنا بھی سیکھ جائیں گے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.